اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی لائبریری کی کچھ کتابوں کو دائیں بائیں کر رہا تھا تو دو تین چیزیں اکٹھی مجھے مل گئیں۔ اس میں سب پہ نام احمد داؤد کا لکھا ہوا تھا، تو کچھ میں نے یہاں نکال لی۔ یہاں ایک تو یہ کلاسک ہے، ایک ادبی پرچہ کہہ رہے ہیں، مجموعہ کہہ لیں اس کو انہوں نے مرتب کیا، اور ظہیر الدین احمد اور احمد داؤد کا نام ہے اس پر۔ یہ کتاب جو تھی ظہیر الدین نے مجھے دی پیارے بھائی اظہر نیاز کے لیے، محبت کے ساتھ، 24/7/81 ہی ہے، نہیں 81 نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 87 ہوگا، کیونکہ یہ چھپی ہے جنوری 1986 میں، تو وہ 81 اور 87 ایک کی طرح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں انڈیا اور پاکستان کے مختلف اردو کے جو افسانہ نگار ہیں ان کے افسانے ہیں، تراجم ہیں، تنقید ہے، مطالعہ ہے، خطوط ہیں، مکالمے ہیں، شاعری ہے، فلم آرٹ کے اوپر مضامین ہیں۔ یہ بہت ہی محنت سے تیار کی ہوئی ایک تخلیق ہے، کلاسک اس کا نام رکھا، اور اس کے بعد کلاسک 2 بھی جو ہے وہ بھی آئی۔ یہ کلاسک 2 ہے، اور اس میں بھی اسی طرح سے مرتبین میں احمد داؤد اور ظہیر صاحب ہیں، اور معاونین میں یہاں ظفر خان نیازی، ضمیر علی، میرا نام ہے، عابد خواجہ ہیں، حسن عباس رضا ہیں، اور تصویر اس کی آفتاب احمد کی ہے، بہت ہی خوبصورت فوٹوگرافر۔ اچھا جی، اور اس میں بھی جو مضامین ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہیں۔ اس میں گفتگو بھی شامل ہے، تجزیے بھی شامل ہے، کہانیاں شامل ہیں، اور کہانیوں کے علاوہ شاعری ہے، نظمیں ہیں، اور ایک بہت اچھا، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کا ایک تو اپنا دائرہ ہوتا ہے اور ایک اپنا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی میں نے انتخاب دیکھے اس طرح کے، تو مختلف لوگ ہوتے ہیں، کراچی سے آئے گا کوئی انتخاب تو وہاں کوئی اور ہوگا، یہاں پنڈی اسلام آباد سے چھپے گا تو اس کے جو ہے کو ہوں گے، لیکن یہاں جو ہمارے یہ داؤد صاحب اور دوسرے لوگوں نے جو کام کیا اس میں انڈیا کو خاص طور پر انہوں نے شامل کیا کہ وہاں جو کہانی ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے بہترین نئی کہانیاں، مرتبین، اعجاز راہی اور احمد داؤد، بعد میں یہیں سے شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان کا ناول ہے احمد داؤد کا، اور یہ احمد داؤد رہائی، اس کے بعد دشمن دار آدمی کی کتاب ہے، اور ان کے بیک پہ بھی ایک تصویر ہے ان کی بلیک اینڈ وائٹ، ایک کتاب ان کی اور کہیں ہوگی۔ تو احمد داؤد جو ہیں، ایک تو میرا ان سے تعارف جو ہے وہ ہوا کراچی یونیورسٹی میں۔ محمود کنور صاحب ہمارے منتور تھے، گرو تھے، وہی ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا میں آج کل کیا لکھا جا رہا ہے، پنڈی اسلام آباد میں کیا لکھا جا رہا ہے، کراچی لاہور میں کیا لکھا جا رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ وہ انگریزی کے طالب علم تھے، وہاں سینئر تھے، درمیان میں کہیں چھوڑ کے چلے بھی گئے اور پھر واپس آ گئے، والکینو ان کی کتاب، اور اس کے بعد صمت غیب۔ اچھا، تو وہ احمد داؤد کا نام میں نے سنا، وہیں رشید امجد کا نام میں نے وہاں سنا۔ تو جب میں ریڈیو پاکستان میں ایز اے پروڈیوسر آیا تو یہاں پی بی اے جو ہے وہاں اکیڈمی میں ہماری تربیت شروع ہوئی، تو ایک دن میں نے سوچا کہ کسی کتاب کی تلاش میں نکلا جائے، کسی کتابوں کی دکان کی تلاش میں نکلا جائے، تو میں باہر نکلا۔ چلتے چلتے یہ پی بی اگر آپ نے دیکھا ہو، اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے وہ I9 سے میں پیدل چلتا ہوا وہ پشاور موڑ پہنچا، یہ جہاں آج کل اتوار بازار ہے اس کے ساتھ سے ہوتا ہوا، پھر ایک درمیان میں ایک سڑک تھی جو آپ پارا کو جاتی تھی، تو وہاں سے چلتا ہوا آپ پارا پہنچا،
تو یہ 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے پیدل چلتے ہوئے کیا. موسم بڑا اچھا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، بہت ہلکی، جس میں یہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ چھوڑو نہیں جاتے. تو میں انجوائے کرتا ہوا چلتا گیا. کوئی سواری نہیں ملی مجھے. میں کوشش بڑی کی کہ چلو کسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، لیکن نہیں، کوئی سوزوکی نہیں، کوئی رکشہ نہیں، کوئی ٹیکسی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. تو چلتے چلتے میں آپ پارا پہنچ گیا. آپ پارا پہ جا کے میں نے پوچھا کہ یار کوئی دکان ہے یہاں کتابوں کی، کیونکہ میں نے کہا اب سارا آپ پارا گھومنے سے بہتر ہے کسی سے پوچھ ہی لیا جائے. تو پوچھا، بتایا گیا جی کہ یہ کونے پہ ایک آگے چلے جائیں تو ایک ماڈرن بک ڈپو ہے. تو میں ماڈرن بک ڈپو میں چلا گیا. ماڈرن بک ڈپو میں ایک صاحب جن کا مجھے بعد میں نام پتہ چلا، ذاکر حسین، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے خود اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے. اور یہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کام اپنی انٹرسٹ کے مطابق، دلچسپی کے مطابق مل جاتا ہے تو آپ ایک دن بھی کام پہ نہیں جاتے. جیسا ہمارے ایک دوست ہیں میاں رمضان صاحب، وہ لائبریرین ہیں. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے لائبریری میں، اچھا میں نے لائبریرین کہہ دیا ان کو. آج کل لائبریرین کو لائبریرین نہیں کہتے، برا بنایا جاتا ہے. وہ کہا میں کمیونیکیشن آفیسر ہوں یا اینڈ سو آن، اس طرح کے کچھ چیزیں نام بدل دیا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ لائبریرین ہونا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. تو وہ وہاں کتابوں میں گھرے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی، میتھس کام میں پی ایچ ڈی کر لی اور پڑھانا بھی شروع کر دیا. وہیں لائبریری میں بھی ابھی بیٹھے ہوتے ہیں. بہرحال تو ذاکر صاحب بھی انہی میں سے تھے جنہیں کتابوں کا شوق تھا. انہوں نے کتابوں کی دکان کھول لی اور وہیں سارا دن بیٹھے، شاعروں ادیبوں سے ملے، چائے پی، گپ شپ کی. چائے پی کیا، چائے پلائی اور شام کو گھر چلے گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے جی، وفات پا گئے. میں نے جا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کتابوں کو. تو انہوں نے کہا جناب فرمائیں میں کوئی آپ کی خدمت کروں. تو میں نے کہا یار میں احمد داؤد کی کتاب کی تلاش میں ہوں. اچھا اس نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا. میں نے کہا خیر ہے. کہنا جی پہلا آدمی دیکھا ہے جو احمد داؤد کی تلاش میں آیا ہے، ورنہ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے کہا اچھا. کہتا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ یہاں سے گیا ہے، اگر آپ جلدی آ جاتے تو شاید ملاقات ہو ہی جاتی. تو پھر مجھے وہی ہے کہ اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. تو میں نے کہا کوئی کتاب ان کی دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ کتاب تو نہیں ہے، البتہ ایک کتاب ہے جو انہوں نے اور اعجاز راہی نے مل کر شائع کی تھی، اور اس کا نام ہے یہ بہترین نئی کہانیاں. یہ آپ چاہیں تو یہ لے لیجئے. تو میں نے کہا جی چلے میں اسی کو لے لیتا ہوں. تو یہ کتاب میں نے ان سے خرید لی، اور اس میں مختلف اصل میں کچھ اس میں وہی باتیں تھیں کہ مختلف کہانیوں کو انہوں نے پاکستان کی اور انڈیا سے جو تھیں ان کو اس میں جمع کیا تھا. منٹو اور بیدی کے نام انہوں نے انتصاب اس کا لکھا ہے، اور اچھی کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور چھاپی بھی بڑی اچھی تھی. اس زمانے میں مجھے یہ بہت ہی خوبصورت لگی. اس کے پیچھے بیک بڑا اچھا کلاسک سا تھا، اندر ٹائٹل اس کا اچھا تھا، پیپر بیک میں. سو نائس بک. تو میں لے کے پھر انہوں نے بیٹھ گیا، وہیں بیٹھ کے چائے وائے پلائی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ احمد داؤد اینڈ پارٹی جو ہے، آپ نے اگر ان کو ملنا ہو تو وہ ملیں گے اتوار کے دن پنڈی صدر میں ٹیک وے ہوٹل کی چھت پر. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں اتوار کے دن وہاں چلا گیا. تو یہ جب میں اس میں آیا ہوں، پہلے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے آیا تھا، لیکن یہ جب میں پاکستان ٹیلی ویژن میں آیا تو یہ بات اس وقت کی ہے. میں نے جب ریڈیو کی ٹریننگ پر آیا تو پھر میں نے نہیں تلاش کیا کہ بس کتاب لے کے چلا گیا. لیکن جب میں پاکستان ٹیلی ویژن کے میں جوائن کیا یہاں، تو پھر دوبارہ میں نے تلاش کیا. ذاکر صاحب سے تھی سلام دعا پہلے کی ان کے پاس، تو انہوں نے پھر مجھے رستہ بتا دیا. تو میں وہاں چلا گیا اور دیکھا کہ کوئی 5-7 لوگ جو ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے گپ کر رہے ہیں. میں ذرا سا سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا کہ میں نے دیکھا. اچھا میں شکل سے بھی نہیں واقف تھا داؤد صاحب کی، تصویروں کی حد تک تھا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آئیں تو کچھ بات
پہچان لوں گا میں اسے۔ تو اتنے میں جو وہاں میں جا کے ان سے پوچھا ایک صاحب سے کہ جی احمد داؤد یہاں آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں اظہر نیاز ہوں، یہاں پی ٹی وی میں آیا ہوں۔ ارے گنزارے ادھر چھوڑو یار، کرسی لے کر آؤ، بیٹھے ہیں آپ ادھر۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ ظفر خان نیازی تھے۔ کسی دن ظفر خان نیازی پہ بھی بات ہوگی۔ تو وہاں پتہ چلا کہ جی پنڈی اسلام آباد کے سارے شاعر، ادیب، وکیل، جرنلسٹ، یہ وہ سب جو بھی لوگ ہیں وہ وہیں آ کر بیٹھتے ہیں، پہلے کتابیں ڈھونڈتے ہیں تو فٹ پاتھ پہ، پھر آ کے یہاں چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں بھی اس پارٹی میں شامل ہو گیا، اور احمد داؤد تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ان سے پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ احمد داؤد جو ہیں وہ میری عادتوں میں شامل ہو گیا کہ جب تک میں روز 1-2 مرتبہ ان سے ملاقات نہ کر لوں، مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم مسنگ سم تھنگ، کہ کچھ چیز جو ہے وہ اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی گپ شپ رہی۔ پی این سی اے میں تھا، میں پی این سی اے میں چلا جاتا۔ کرسر صاحب تو میں ٹیلی ویژن میں جب رہا تو پنڈی میں رہتا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں ان کا کرایہ دار تھا لال کرتی میں۔ اس کے بعد جو ہے میں جب میں نے اسلامک یونیورسٹی کو جوائن کر لیا تو پھر اسلام آباد آ گیا۔ اور جب اسلام آباد آ گیا تو تب میں ان سے زیادہ رابطے میں رہتا تھا۔ جب بھی فارغ ہوتا پی این سی اے میں چلا جاتا، گپ شپ ہوتی، ساتھ گھومتے اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے۔ پھر احمد داؤد کے ساتھ ہم نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنا شروع کیے۔ وہ ایک ایسا متحرک شخص تھا کہ اس نے نہ سنی نہیں تھی۔ جب بھی وہ کچھ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا آغاز یوں سمجھ لیں کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے بانیوں میں یا اس آئیڈیا کو سامنے لانے میں احمد داؤد ہی کا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے غضنفر صاحب موجود تھے، ایک انڈس ٹی وی چلاتے تھے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ انڈس ٹی وی کو جو لوگ فائنانس کر رہے تھے وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو چینل کو چلا رہے تھے، یا وہ پرائیویٹ پروڈکشن میں آ رہے تھے، یا کچھ بھی، کوئی چینل ایز سچ موجود نہیں تھا پرائیویٹ میں، پی ٹی وی ہی تھا۔ تو احمد داؤد ایک مرتبہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے بھی ایک آئیڈیا ہم لے کر آئے ہیں، تو ہم نے ایک پرائیویٹ پلے جو ہے وہ بنانا ہے پی ٹی وی کے لیے۔ اور اس سے پہلے وہ اس کا پائلٹ بنا چکے تھے جو کہ شاکر عزیر نے بنایا تھا۔ تو شاکر عزیر اس وقت جو تھے پی ٹی وی میں کام کرتے تھے، میں کام نہیں کرتا تھا، لیکن ان کو پھر اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کریں۔ تو اس طرح سے اس پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ کریں۔ تو اس وقت بھی عشرت انصاری ساتھ موجود تھے، تو وہ بھی چونکہ پی ٹی وی میں تھے تو اس لیے بھی وہ ان کا نام یا براہ راست ان کو کام کرنا جو ہے مشکل ہو رہا تھا۔ تو ہم نے شروع کر لیا کام، اسکرپٹ لکھا، 13 قسطیں، اس کا دوبارہ ایک پائلٹ بنایا، وہ اسکرپٹ اپروو ہوا۔ پھر اس کا وہ ڈرامہ تھا نشیب۔ اس نشیب میں افتخار ٹھاکر کے علاوہ پنڈی اسلام آباد کے آج کل کے جتنے بھی معروف لوگ ہیں وہ سارے کی سارے لوگ جو تھے وہ اس میں پہلی مرتبہ انٹری دے رہے تھے۔ تھیٹر میں کام کرتے تھے لیکن پی ٹی وی میں شاید ہی ان میں سے کوئی کام کرتا، آتے جاتے تھے یا کوئی تھوڑا کرتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہم نے، اور یہ کیا انہوں نے تھا، زیڈ زلفی صاحب تھے جنہوں نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ وہی خود بھی تھیٹریے تھے، تھیٹر میں کام کرتے تھے، لیاقت حال میں جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ تو اس طرح احمد داؤد ہماری جو ہے وہ یاد اللہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی گئی، اور ہم جو ہے ایک سمجھو کہ فیملی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، گھر جاتے، وہ ہمارے گھر آتے۔ اور اچھا، میں جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کام کر رہے تھے تو وہ روز ایک نیا آئیڈیا لے کر آ جاتے، تو میں کہتا داؤد یار مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، آپ نے صرف کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے ہاں، باقی سارے کام میں نے کرنے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے کئی صبح کی نشریات میں میرے اور داؤد کی کو پروڈکشن جو تھی ہمیشہ چلتی ہی رہتی تھی صبح کی، اس میں کئی ایک پروگرام ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے کیے، چلتے پھرتے کیا، ذوق کے
جمال کیا، اور اس طرح سے اور کچھ چیزیں چھوٹی موٹی، کوئی جادو کے ایک پروگرام تھا وہ کیا، بلکہ وہ جادوگر جو تھا وہ مجھے بعد میں ملا تو کہنے لگا کہ میں نے وہ کو نور مل نہیں ہے اس کے پاس اپنا گھر بنا لیا ہے۔ میں نے کہا یار میں تو ابھی بھی کرائے کے مکان میں ہی رہتا ہوں، اور اسی طرح احمد داؤد سرکاری مکان میں رہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ کو پروموشن ملا۔ تو وہاں اس وقت چونکہ پی ٹی وی تھا تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو پلے چیزیں آتی تھیں وہ بڑی پذیرائی ان کو ملتی تھی کہ اچھا تھوڑا سا مختلف کچھ چیزیں ان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے احمد داؤد جو ہے، اچھا احمد داؤد کی جو میں نے ایک خوبی دیکھی کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کو بھی کام کے لیے کبھی نہیں کہتا تھا کہ مجھے یہ، وہ پبلیکیشن آفیسر تھا، کروڑوں روپے کا بجٹ اس کے پاس ہوتا تھا، اور رشوت لینے دینے کے بھی بہت سارے مواقع اس کے پاس ہوتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ یار گاڑی لینے یعنی گاڑی خریدنے کے لیے نکلتا ہوں، آٹا لے کے واپس آ جاتا ہوں۔ تو یہ اس میں ایک خوبی تھی کہ اس نے سارا کام جتنا بھی کیا وہ بہت ہی ایمانداری سے کیا، یہ نہیں ہے کہ اس کو رشوت کی آفر نہیں ہوئی ہوگی، بے شمار مرتبہ ہوئی ہوں گی، کئی مرتبہ اس کا ذکر بھی کرتا رہا، لیکن جتنی بھی اس نے سرکاری نوکری کی وہ قسم پرسی میں کی۔ وہ ایک G94 میں رہتا تھا، اور ایک ساتھ ہی درخت کے نیچے ایک ڈھابا سا تھا جہاں یوٹیلیٹی سٹور بنا ہوا تھا اوپن میں، تو وہاں سے جا کے وہ ادھار پہ چیزیں لے آتا، اور مہینہ ختم ہوتا تو جا کے پیسے دے آتا۔ کئی مرتبہ اس کے بعد میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی ڈائری میں لے آیا اس کے گھر سے، اس کی بیگم صاحبہ سے پوچھ کے، تو وہ جا کے میں نے جب پڑھی تو پتہ چلا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے پاس بالکل 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور گھر میں آٹا بھی نہیں تھا، یعنی اس طرح کے حالات کئی مرتبہ اس کے ساتھ آئے، لیکن اس نے زندگی جو تھی وہ اپنی ایک بہت ہی درویشانہ یوں سمجھ لیں گزاری۔ مجھے یاد ہے بے نظیر کا دور ہوتا تھا، میرے پاس سوزوکی تھی، اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، تو وہ اکثر مجھے کہتا کہ اظہر آؤ چلتے ہیں، تو ہم جو ہے دونوں جاتے۔ بے نظیر وہ آفس اس کا ہوتا تھا آرمی ہاؤس میں، تو آرمی ہاؤس میں باہر جا کے اس کا جو ہارن ہے اس کو بجاتے ہم، ذرا سا پاں پاں کرتے، تو وہ اوپر کی پکٹ میں بیٹھا ہوا ایک جو ہے بندہ دیکھ کے کہتا اوے احمد داؤد صاحب آئے ہیں، دروازہ کھولو، تو وہ دروازہ کھول دیا جاتا، کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اندر چلے جاتے، اندر جا کے پارکنگ میں سائیڈ میں کرتے، پھر ان کی اسپیچ رائٹنگ کا ایک شعبہ ہوتا تھا، وہاں سارے احمد داؤد کے دوست بیٹھے ہوتے تھے، ان سے جا کر وہ کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے وہ کام بتاتا، اور وہ کام ہمیشہ کسی دوسرے بندے کا ہوتا تھا کہ یار اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، اس کے گھر میں خرچہ نہیں ہے اس کا، اور وہ جو ہے جا کے آگے بے نظیر سے کہتے ہیں، وہ اس طرح سارا کرتے کراتے وہ کام اس کا ہو جاتا تھا، مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ احمد داؤد کہے اور وہ کام جو ہے وہ نہ ہو۔ اور مجھے یاد ہے جب اس کا انتقال ہوا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میسیج دینا تھا اپنا تعزیتی، اس پہ کوئی رپورٹ پیکج بنانا تھا، تو رات کو 8 بجے مجھے فون آیا کہ بھائی وہ احمد داؤد کی کتابیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہیں، ہم ان کا کوئی پیکج بنانا چاہتے ہیں، تو کتابیں تو دے جاؤ۔ تو میں شام کو پھر جلدی میں گیا، جا کے گیٹ کے اوپر ان کو کتابیں دیں، اور 9 بجے کے جو خبر نامہ ہوتا ہے اس میں اس کی رپورٹ چلی، جس میں بے نظیر کا تعزیتی میسج جو ہے وہ بھی شامل تھا۔ اچھا وہ بلکہ اس پہ بعد میں صبح کی نشریات میں نوید ظفر صاحب نے بھی ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ احمد داؤد پہ بات کریں، اور مجھے یاد ہے کہ میں چلا بھی گیا، آن ایئر بھی چلا گیا، لیکن میں بات نہیں کر سکا، کیونکہ احمد داؤد پہ بات کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا تھا ان دنوں میں، آہستہ آہستہ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں میرا کوئی بھی نہیں رہا، اور میرا انہی دنوں کا ایک مصرع ہے کہ مجھ کو تنہا دیکھنے والے تمہارا پوچھتے ہیں، تو وہ جو بھی مجھے ملتا تو وہ احمد داؤد کا ذکر کرنے لگتا،
احمد داؤد، یعنی مجھ سے میری باتیں کرنے کی بجائے ہر شخص جو ہے وہ احمد داؤد کی باتیں کرنے لگتا تھا، کیونکہ مجھے دیکھ کر ان کو احمد داؤد یاد آ جاتا تھا کہ یار یہ اکیلا تو اس کو کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں میرے جتنے بھی تعلقات تھے، جو دوست دشمن تھے، اس کے پیچھے احمد داؤد ہی تھا۔ احمد داؤد نے مجھے ہر دوسرے تیسرے جو بھی یہاں کی شاعر ادیب پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے میری ملاقات احمد داؤد کی وجہ سے ہوئی۔ احمد داؤد کے جنازے پہ ہم جب گئے تو میں خاموش ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ یار احمد داؤد میرا سب سے اچھا دوست تھا، احمد داؤد میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ احمد داؤد جو ہے میرا سب سے اچھا دوست تھا، لیکن احمد داؤد سب لوگوں کا سب سے اچھا دوست تھا۔ اور کسی کی شادی بیاہ پہ جانا ہو یا نہ جانا ہو، وہ کبھی اتنا اہتمام نہیں کرتا تھا، لیکن کسی کی وفات پہ، کسی کی تعزیت پہ مجھے بغیر بتائے گا ادھر اٹھو یا چلنا ایک جگہ، چلے جاتے، ادھر موڑو گاڑی، ادھر موڑو، آخر جا کے کہیں چھوٹے سے گھر کے باہر جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہم، اور اندر جاتے تو پتہ چلا کہ تعزیت کے لیے آیا ہے۔ جب وہاں اندر پہنچتے تب مجھے پتہ چلتا کہ وہ تعزیت کے لیے آیا ہے۔ اچھا، ہو سکتا تھا کہ اس کا خیال ہو کہ میں اسے کہوں گا تو وہ شاید میں نہ جاؤں، کہ چھوڑو یار کہاں اتنی دور جائیں گے، تو وہ بس اس نے بغیر بتائے کہنا کہ اٹھو چلیں، اور ہم چلے جاتے۔ اور اکثر جو ہے وہ موقع جو ہے وہ تعزیت ہی کا ہوتا۔ اور کہانی کار تھا وہ، کمرشلی اس نے بہت لکھے۔ میں جب گلگت چلا گیا ہوں تو بعد میں اس نے خود سے انفرادی طور پر پرائیویٹ پروڈکشن کا بہت کام کیا، بہت لکھا، اور جہاں کے جو اسٹوڈیو تھے ان کے لیے کام کرتا تھا۔ کہ یہ ایک اس نے ایسے اشتہار بھی بنائے، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ اسی طرح کی کہانیاں لکھ سکتا ہے، کمرشل نہیں لکھ سکتا، تو اس نے ایک اشتہار لکھ کر بتا دیا لوگوں کو کہ لکھنا چاہوں تو میں کمرشل لکھ سکتا ہوں، لیکن میں خود سے ہی نہیں لکھتا۔ اور وہ جو لوگ تھے گولڈ لیف کی مارکیٹنگ کا کوئی اشتہار بنانے کے لیے آئے تھے کراچی سے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یار کراچی بھی بڑا ٹرائی کیا، لاہور بھی بڑا ٹرائی کیا، ہمیں اپنی مرضی کا اسکرپٹ نہیں مل رہا۔ تو احمد داؤد نے سے رابطہ ہوا، لوگوں نے ریفر کیا کہ اس سے ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اس نے جو ان کا لکھا، اس میں جو مارکیٹنگ کی ایک بنیادی چیز ہوتی نا، اس کو اس نے سامنے رکھ کے تو وہ اس اشتہار کو لکھا۔ مثلاً وہ اشتہار یہ تھا کہ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ گاڑی میں ایئرپورٹ پہ جاتی ہے، اس کا جو سمجھیں گے فینسی ہوتا ہے وہ جہاز سے اترتا ہے، اور اتر کے تو وہ آ کے اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح سے سگریٹ کی ڈبی ڈیش بورڈ پہ پھینکتا ہے، تو وہ گولڈ لیف کی بجائے کوئی اور ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی کہ تم تو گولڈ لیف نہیں پیتے تھے، کہتا نہیں وہ مل نہیں رہی تھی تو میں کوئی اور لے آیا، تو جو بھی مل گئی میں اسے لے آیا۔ تو وہ لڑکی جو ہے بڑا اداس ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی کہ کل اگر میں نہیں ہوں گی تو کہیں مجھے دیر ہو جائے تو تم کسی اور لڑکی کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس طرح کا ایک مطلب مجھے بہت اچھا یاد نہیں، لیکن کنسیپٹ اس کا اویلیبلٹی تھی کہ آپ ایک 2 روپے کی ایک کینڈی بناتے ہیں، پھر اس کے 2 کروڑ پہ اشتہار پہ خرچ کرتے ہیں، تو اسے باہر کے کھوکھے پہ دستیاب بھی ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی اس کا کنسیپٹ تھا کہ جو چیز ہے مارکیٹنگ والوں کو سمجھانے کے لیے وہ بنایا گیا تھا، عام پبلک کے لیے وہ اشتہار نہیں تھا کہ اس کو جو اویلیبل کرنا جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ تو اس طرح سے اس نے ایک ایسا اشتہار، اور وہ بہت خوش ہوئے اس کو دیکھ کر۔ انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پروڈیوس کیا نہیں کیا، لیکن وہ کاپی لی، اور کیونکہ میں براہ راست اس وقت پروڈکشن میں نہیں تھا، یا اس اسٹوڈیو سے انہوں نے ہائرنگ کی تھی کچھ چیزوں کی، اور وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے اگر احمد داؤد کو کبھی بھی دیا گیا، پھر اس نے جو پلے لکھا نشیب، جسے مجھے ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا، کبھی سیٹ کے اوپر عشرت انصاری صاحب بھی ہوتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ عشرت انصاری صاحب بہت ہی اچھے پروڈیوسر تھے، لیکن سلو بہت تھے،
پرائیویٹ سیکٹر میں نالائق آدمی چل جاتا ہے لیکن کام ذرا سا جلدی کرنا. میرا تو کوئی تجربہ نہیں تھا, تو میں نے کہا کہ یار شہر میں جو بیسٹ کیمرہ مین ہے وہ مجھے دے دو تو ڈرامہ ہو سکتا ہے, نہیں تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے سرفراز الیگزینڈر جو تھا ماموں شان کا, اس کو دے دیا کہ یہ تو, اور واقعی وہ بیسٹ تھا اپنے زمانے میں. اور میں نے اس سے ڈرامہ اس کے ساتھ کرنے سے میں نے سیکھا کہ اصل میں ڈرامہ کہتے کس کو ہوں. خاص طور پر جو کیمرہ پلیسنگ ہے وہ میں نے اس سے بہت سیکھی. کمپوزیشن تو خیر ہم نے جو ہے وہ اپنے جو دیگر اساتذہ تھے ان سے سیکھی, لیکن سرفراز سے کیمرہ پلیسنگ اور لائٹنگ ہم نے جو کہ یار یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر فلم ٹرکس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فلم کا بندہ تھا تو بہت سارے چیزیں اس ڈرامے میں, گاڑیوں کو آگ لگانے کے سین تھے اور دوسرے, تو وہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ فلم میں جو 50% ٹرکس جو ہوتے ہیں وہ گلاس سے ہو رہے ہوتے ہیں, شیشے سے, ناٹ میرر, شیشے سے. تو وہ اپنے اس سے بہت ہی سیکھا کہ کیسے ہوتا. بعد میں بھی وہ ڈرامے کے بعد بھی میں اس کو اپنے ساتھ ایز اے کیمرہ مین لے جاتا تھا. یہ جو کام کیا نشیب لکھنے کا احمد داؤد نے وہ کمال تھا, اور اس کی سارے انتظامات جو تھے وہ سارے وہ زلفی صاحب اور احمد داؤد ہی کرتے تھے. میں سیٹ پہ اسی وقت پہنچتا تھا جب وہ کہتے کہ ہاں جی سب چیزیں تیار ہیں آ جاؤ. تو احمد داؤد, میں چلا گیا گلگت. تو ایک دفعہ میں درمیان میں اپنے کسی کام کے لیے یہاں آیا اسلام آباد, تو اس سے ملاقات ہوئی. اچھا, عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں آتا تو وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا تھا, اور کہتا میں وہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں, تو اس لیے جو ہے کوئی ٹائم اتنا نہیں دے پاتا تھا مجھے. میں بھی اپنا مصروف ہوتا تھا کہ کیونکہ میں گلگت سے ایک ARSP کے کسی کام سے آتا تھا تو اس کام کو کرنا چاہتا تھا. اس مرتبہ جب میں آیا تو وہ بس چپک گیا میرے ساتھ. جب جو بھی صبح آ جاتا مجھے ساتھ لے جاتا, ہم کہیں جو بھی کرنا اس نے کرنا میں نے کرنا, تو وہ ساتھ. جس رات اس کا انتقال ہوا میں میرے اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. سردی تھی, دسمبر تھا, تو کہنے لگا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, تو میں, اور میرے اس میں نا درد ہے سینے میں, تو میں اس کو مالش نہ کروا لوں اتار کے. اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ اس کو نا میرا سینے پہ کچھ کریم جو ہے وہ مل دے یا کچھ اس طرح سے. تو وہ بہرحال میں نے کہا کہ یار سردی ہے تو تم رہنے دو اس کو. کہنے لگا اچھا. اندر گیا, جا کے تو کہوا بنا کے لایا, ہمیں دیا, خود پیا, اور وہ ٹانگیں جو ہے نا یہ اس طرح سے مارتا تھا 2-3 مرتبہ اس نے کیا, اور کہنے لگا کہ اب ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلیں, میں کہا نہیں تو ڈاکٹر کو دکھاؤ جا کے. نہیں, کہتا نہیں بس اب میرے خیال میں ٹھیک ہے, میں بس آرام کروں گا. ہم اٹھ کے آ گئے. ہم ابھی سمجھے گھر بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ پیچھے سے فون آ گیا کہ جی احمد داؤد کا تو انتقال ہو گیا. ان کے جو لینڈ لارڈ تھے نواب صاحب, وہ جو ہیں اس کو لے گئے تھے ہاسپیٹل میں. کہتے ہیں کہ جب میں نے بیٹھا ہوں گاڑی میں تو ساتھ ہی انہوں نے سگریٹ سلگا لیا. اب مجھ سے منع بھی نہیں ہو سکا تو میں نے نہیں کیا. وہاں چلے گئے ہاسپیٹل میں, جا کے انہوں نے پوچھا کیا پیتے ہو, کیا چھوڑتے ہو, سب انہوں نے بتایا. ٹیکہ لگایا, آرام ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو لے جائیں, اب ٹھیک ہے. تو وہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں, ہم 1-8 گھنٹہ اس کو یہیں رکھیں گے تاکہ کوئی دوسرا اٹیک نہ ہو جائے. تو وہ دوسرا اٹیک ہوا اور وہ وہیں جہاں بحق ہو گئے. کو گھر لے آئے. ان کی خواہش تھی کہ مجھے اسلام آباد میں دفن کیا جائے, کیونکہ ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ نیاز اسلام آباد میں جو پلاٹ ہیں مہنگے ہو گئے ہیں, قبرستان کے بھی پلاٹ مہنگے ہو گئے ہیں, تو ابھی سے بکنگ کروا لو. تو اس کے دوست احباب بھی سارے اسلام آباد میں تھے, لیکن رشتہ داروں نے چاہا کہ جی نہیں, وہ جو جہاں باقی خاندان کے لوگ پنڈی میں دفن ہیں تو ان کو وہیں جو ہے دفنا دیا گیا. بہرحال جب میں ان کی وفات کے بعد اسلام آباد آیا گلگت سے, تو مجھے بہت ہی ویرانی جو ہے وہ نظر آئی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں. بہت دیر میں سڑکوں پر اسی طرح اکیلا گھومتا رہا, اور میں سمجھ رہا ہوں
کہ میں اب تک اکیلا ہی گھوم رہا ہوں۔ احمد داؤد خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں عطا فرمائے اور تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ تم میں یہ خوبی تھی ایک دوسروں کے کام آنے کی، غریبوں کا خیال رکھنے کی، کمزوروں کا ہاتھ پکڑنے کی۔ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ بڑی بات ہے۔ مجھ کو تنہا دیکھنے والے تمہارا پوچھتے۔ میں نے سوچا آج آؤ احمد داؤد کو یاد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔